پری اونچی اونچی پہاڑیوں درختوں کو پار کرتی ہوئی اب وہ جا پہنچی ایک جھیل کے کنارے۔ چاروں طرف ہریالی، بیچ میں کل کل بہتی جھیل اور اس میں تیرتے بطخوں کا جوڑا خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ اس دلکش منظر کو دیکھ کر من ہی من سوچنے لگی، کیوں نہ کچھ دیر یہیں سستا لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا جھیل میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ پری اپنی جگہ سے اٹھی اور اس لڑکے کے پاس جا کر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام زید ہے۔ زید، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم ان مچھلیوں کو پکڑ کر کیا کرو گے؟ زید ہنس کر بولا، کروں گا کیا، ان کو میدان میں لے جا کر دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ زید کی بات سن کر پری بولی، کیوں ان کی آزادی چھین رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بہتا پانی، کھلی ہوا ہی ان کی زندگی ہے؟ رب نے آزادی پر ان کا حق لکھا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا کتنی بری بات ہے۔ میری تم سے التجا ہے کہ جاؤ، جا کر ان کو واپس پانی میں چھوڑ آؤ۔ تم شاید نہیں جانتے، رب چیٹی کی بھی فریاد سنتا ہے، پرندوں کی بھی پکار سنتا ہے، تو سوچو ذرا ان مچھلیوں کی پکار کیوں نہیں سنے گا؟ پری کی یہ باتیں سن کر زید پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت ساری مچھلیوں کو جھیل میں ڈال آیا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ پری خوش ہو کر بولی، آؤ آج میں اسی بات پر تمہیں سے ایک سوال پوچھوں، صحیح جواب دینے پر تمہیں انعام ملے گا۔ یہ کہہ کر پری نے اپنا سوال زید سے پوچھا، زید یہ بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ پری کی بات سن کر زید بولا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 برس کچھ مہینے کی تھی۔ نبوت کے 11ویں سال رجب عربی مہینے کی 27 تاریخ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پر جس کا نام براق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے پہلے بیت المقدس مسجد الاقصیٰ لے گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں سے ملاقات فرمائی۔ پھر وہاں سے تمام آسمانوں کو طے کرتے ہوئے دوزخ و جنت کے نظارے کرتے ہوئے اللہ کے دربار علی میں پہنچے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نماز فرض ہوئی۔ پھر اسی سواری پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے۔ یہ سب پلک جھپکتے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا حال سنایا تو اسلام دشمنوں نے خوب مذاق اڑایا کہ محمد کو دیکھو، یہ آسمان پر گئے تھے، انہوں نے دوزخ جنت کو دیکھا، بیت المقدس کی سیر کی، وہ کیا خوب، یہ ایک لمحے میں سب کچھ کر آئے۔ لیکن کچھ سمجھدار آدمیوں نے واقعے کی تصدیق کے لیے بیت المقدس اور اس کے راستے کے بارے میں مختلف سوالات کیے، جس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک ٹھیک دے دیا۔ وہ لاجواب ہو گئے، لیکن اس پر بھی جن کے دل میں کھوٹ تھا انہوں نے جادوگری بتائی اور کچھ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے تمام واقعے سن کر آمنا و صدقنا کہا اور ہر بات کو صحیح ہونے کا دل سے اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ زید جیسے ہی معراج کے سفر کے بارے میں بتا کر خاموش ہوا تو پری ایک لمحے کے لیے ٹھگی سی رہ گئی۔ اسے تو یقین ہو ہی نہیں رہا تھا کہ اتنا شیطان لڑکا اتنا ذہین بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب پری نے اسے شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ تم جیت گئے زید، میں پھر لوٹوں گی ایک بار تمہیں انعام دینے۔ اور پھر اچانک سے ایک تیز
روشنی چاروں طرف کھوندی۔ اس روشنی کی چمک میں سارا عالم جگمگا اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پری غائب ہو گئی۔